بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان سا مچا ہوا ہے، اسپیشلی قادیانیوں کو لے کر اور مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر. اور اس دوران ہم جو بیسک چیز ہے اس کو شاید نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اس کی طرف اپنی جو ہے سوچ اس کو لے کر ہی نہیں جانا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آغاز کے اندر، تاکہ جو میری آگے آنے والی جو ویڈیو ہے جس میں میں نے بات کرنی ہے وہ آپ لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچ سکے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر میں سب سے پہلے آغاز کروں مولانا طارق جمیل صاحب سے. بے شک ایک ریلیجس اسکالر ہیں، ایک مذہبی شخصیت ہیں، اور ہمیں اللہ کا اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے علم پڑھا ہے، علم حاصل کیا اور آگے اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کیریکٹر کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے یہ میں ہرگز بات نہیں جانتا، کیونکہ میں آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ سکوں کہ میں شاید ان کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب بات آ جاتی ہے اگر جج کرنے کی، تو بی اٹ ایوری ون، اینی ون. اسلام ہمیں، ہمارا اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو جج کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک مسلمان، ایک گنہگار مسلمان، اگر ایک مسلمان نے گناہ کیا دن میں، ایک دن میں، تو اگلے دن آپ نے اس کو اس نیت سے نہیں دیکھنا، اس شخص سے نہیں دیکھنا کہ یار یہ گنہگار ہے، کہ ہو سکتا ہے رات کو اس نے اللہ سے معافی مانگی ہو اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. تو یہاں تک ججمنٹ کے بارے میں جو حکم ہیں یا ہمیں سبق ملتا ہے، تو جج تو ہم کسی کو کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہم اینالائز کر سکتے ہیں کسی کو اس کی گفتگو کے حساب سے، لیکن نیت پھر بھی ہم لوگ نہیں جان سکتے. نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے سب کی سب. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی کہ تمام میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں، پوری قوم جھوٹی ہے، بے حیا ہے، ایسیکٹرا ایسیکٹرا ایسیکٹرا. To some extent, I do agree with this. To some extent, I do agree with this. لیکن obviously سب کو اس چیز کے اندر ایڈ کر لینا مناسب نہیں تھا. خیر، اب انہوں نے اس چیز کے اوپر معافی مانگ لی ہے. اب جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ایک میڈیا کے اونر ہیں جن کی ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہمارا چینل بند ہو جائے گا. اب یہ ذمہ داری ہے مولانا صاحب کے اوپر، پوری قوم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ پوری کی پوری عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کو غلط طریقے پہ لے کے جا رہے ہیں، غلط رستے پہ لے کے جا رہے ہیں، ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے فریب کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے ایکسکیوز می، کہ آپ اس شخص کو سامنے لے کر آئیں، اس شخص کو عوام کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ یار یہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا ہے، جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اس میں غیبت نہیں ہے، اس میں میرے خیال سے ایک ذمہ داری ہے جو کہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کسی چور کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہوئے آپ اس کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ یہ چور ہے، تو پھر اس چوری کے اندر آپ بھی اتنے ہی ملوث ہیں. تو مولانا صاحب آپ کو ان کا نام لینا چاہیے، کیونکہ آپ فیلڈ میں آ گئے ہیں. عمران خان کتنا اچھا لیڈر ہے یا کتنا اچھا لیڈر نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. اسے پاکستان کے لیے ترقی کی ہے یا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، یہ عوام اور اللہ جانتی ہے. اور آپ کی ہر لیڈر کے ساتھ، ہر بادشاہ کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، تو اب کون سے والا بادشاہ زیادہ سچا تھا یہ بھی اللہ جانتا ہے، یا پھر یہ آپ جانتے ہیں.
اور آج اس ماحول میں تو کہتے ہیں اس شخص کے اوپر بالکل بھروسہ نہ کرو جو جس کو قسم کھانی پڑے اللہ کی. اینی ویز، میں آپ کے کامنٹ کا منتظر ہوں قادیانیوں کے بارے میں اور اس حکومت کی جو انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا. اب میں اس کے پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا حمزہ علی عباسی صاحب کے اوپر. حمزہ علی عباسی صاحب ایک ماہ ناز ایکٹر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے اپنی بیشتر فلموں میں اور ڈراموں میں ہاف نیکڈ ویمن کے ساتھ کام کیا ہے. آئی ایم ناٹ ججنگ ہم. لیکن دا تھنگ از کہ جب ہمیں ایسے لوگ دین سکھانے کی کوشش کریں گے تو پھر اٹس ٹوٹل ڈسٹرکشن. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اس پوائنٹ کو لازمی سامنے رکھوں کہ ہم نے دین مولانا طارق سمیل صاحب سے، حمزہ علی عباسی صاحب سے، مولانا تقی عثمانی صاحب سے، یہ جتنے بھی مولانا حضرات ہیں، کسی سے دین نہیں سیکھنا. دین میں اتنا کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے اتنی. جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نہیں بولنا، اس میں کچھ سمجھنے میں کیا مشکل ہے. تو ہماری سب سے پہلے جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خود دین کی پڑھیں. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ مولانا صاحب کو، مولویوں کو انہوں نے پروفیشن بنا لیا. اٹس ناٹ اے پروفیشن. ہمیں ہر ایک شخص کو مولوی بننا چاہیے اگر مولوی کا یہ مطلب ہے کہ وہ دین پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھیں، تو یہ ہمیں خود پڑھنی چاہیے. حمزہ علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غیر مسلم کہیں. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے یا آپ کو بالکل رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غیر مسلمان کہیں. لیکن اللہ نے بتایا اور اللہ نے ایک کلمہ نازل کیا، اور وہ جو کلمہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے پوری نیت سے. یو ہیو ٹو بلیو ان دیٹ فرملی، پھر آپ مسلمان ہو. اس کلمے کہ اگر ایک الفاظ کے اوپر بھی آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. حمزہ علی عباسی صاحب کے لیے یہ میں کلمہ ریپیٹ کرتا ہوں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کہ اللہ کی ساری کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، جو اللہ کے سارے پیغمبروں پر ایمان نہیں لے کر آیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، تو ہاؤ ڈیئر یو ایون کویسچن دس. جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتا، وہ اس شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے. دس ہیز ٹو بی ویری کلیئر. قادیانی انسان ہیں اور ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ان سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان سب سے پیار کرنا چاہیے، ان سب کو عزت دینی چاہیے، ان سب کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں جو کہ اللہ نے اور ان کے نبی نے ہمیں فرمائے ہیں، جو ہمیں سکھایا ہے، وہ ہمیں سب کچھ ان کو دینا چاہیے. اگر ایز اے نان مسلم ان کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ سپیس دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایز اے نان مسلم اگر آپ ایز اے نان مسلم آنا چاہتے ہیں، رائٹس لینا چاہتے ہیں، تو یو موسٹ ویلکم. لیکن اف یو سے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن میں شامل بھی کیا جائے اور ہم مسلمان ایز اے مسلمان شامل کیا جائے، تو آئی ایم سوری،
اگر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھائے گا تو انشاءاللہ آئی ول بی آن دا اسٹریٹس. آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن. تو یہ پہلی بات ہے. اور باقی دوسری چیزیں ہمیں ان کو تمام رائٹس دینے چاہیے جو کہ ایک نان مسلم کو پاکستان اسلام میں جو حق حاصل ہیں، جو ان کو حقوق حاصل ہیں، وہ ان سب کو ملنے چاہیے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو کرونا وائرس سے وبا ہے اور لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا، اور اس وقت ہماری حکومت کو اور کچھ نہیں سوجھا، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس کلاز کو لے کر آ گئے ہیں سامنے. اب یا تو یہ ایک بہت بڑا ڈائیورژن ہے، یا تو پھر someone is busy doing some real work. اس سب کا جواب وقت دے گا. امید ہے آپ کو آج اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کچھ سجیشنز اینڈ کامنٹس are most welcome. ایک دوسرے کی اصلاح سے ایک انسان بہتر اور بہتری کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.